بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک آن لائن انسٹیٹیوشن۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کی تعلیمات بڑی واضح ہیں جو لوگوں کی اخلاقی پسماندگی کو اپنی تعلیمات سے منور کر کے ان کو آدمی سے انسان بنا دیتی ہے۔ دین اسلام نے بنی نوع انسان کے ہر پہلو کو اجاگر کیا ہے، اس کے لیے راہ، سمت اور راستہ متعین کیا ہے، اس کے اخلاق کو سنوارا ہے۔ اسلام کی اخلاقی تعلیمات کیا ہیں، ان پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو کس طرح سنوار سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں اس چینل میں ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر، احادیث، روزمرہ کے مسائل اور ان کا اسلامی حل، اسرار کائنات کی تشریح، آن لائن قرآن کی تعلیم، اس کے علاوہ مسنون دعائیں، تجوید، 6 کلمے، نماز کا طریقہ، مسائل، یہ سب کچھ ہمیں اس چینل میں ملے گا۔ چونکہ ہمارا مقصد قرآن کی تعلیمات کو ہر شخص تک پہنچانا ہے، تو اس کے لیے ہماری پہلی ویڈیو قرآن پاک کے تعارف کے متعلق ہے، جس میں ہم قرآن پاک کے آداب، قرآن پاک کی اہمیت، قرآن پاک کے فضائل پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی چینل پر آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اب ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ آج ہم قرآن پاک کے تعارف کے متعلق بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ واقعتاً قرآن مجید ہی ہے، کہ قرآن مجید دنیا کے ہر خطے کے اندر اس کی باقاعدہ طور پر تلاوت کی جاتی ہے اور اس کو بڑے شوق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا غار حرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عبادت کے لیے وہاں پر تشریف لے جایا کرتے تھے، تو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے اقرأ، آپ پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ سہبارہ یہی ارشاد فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی۔ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑی قد و قامت ہے کہ وہ اگر پورے پر کھول دیں تو ان کا سر عرش معلیٰ تک جا کر پہنچے اور ان کے پاؤں تخت سرا تک جا کر پہنچے۔ تو اتنی بڑی مخلوق کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، تو جب گھر واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار محسوس کرنے لگے۔ آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ میں نے اس طریقے کے ساتھ
جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے اور وہ یہ کلمات یہ بات مجھے بتا کر گئے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گئی، جو تورات کے جاننے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ ان کو بتلایا، تو وہ فرمانے لگے کہ یہ وہی فرشتہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر اترا کرتا تھا۔ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کے لوگ مکہ سے نکال دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ اس طریقے کے ساتھ وہ قوم جو مجھے صادق اور امین کہتی ہے اس طریقے کے ساتھ کیسے مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جتنے گزشتہ انبیاء آئے ہیں سارے انبیاء پر یہی کیفیات گزرتی رہی، یہی حالات ان کے ساتھ گزرتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کی بات سے کچھ اطمینان میسر ہوا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ بھی تشریف لاتے رہے، یعنی وحی کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ نبوت کا یہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر تبلیغ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ آپ اس کی تبلیغ آگے پھیلائیں، یعنی یہ بات جو آپ نے پڑھی ہے یہ آپ اور لوگوں تک جا کر اس کو پھیلائیں۔ تو اس طریقے کے ساتھ اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ قرآن پاک نے تین چیلنج کیے کیونکہ عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری جو فصاحت و بلاغت ہے یہ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی اس طرح کی فصاحت و بلاغت نہیں پائی جاتی۔ تو قرآن پاک نے تین چیلنج کیے۔ پہلا چیلنج یہ کیا کہ الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ یہ قرآن ہے اس قرآن کے مثل ایک قرآن لے کر آؤ۔ اور دوسرا چیلنج جب اس بات سے وہ عاجز آ گئے، کفار مکہ سارے عرب کے لوگ اس بات سے عاجز آ گئے کہ وہ اس طرح کی کتاب اس طرح کا کلام لے کر آئیں، جب اس بات سے عاجز آ گئے تو پھر قرآن پاک نے اپنے چیلنج کے اندر تھوڑی کمی کی۔ پہلے تو پورے قرآن کی بات کی، دوسری مرتبہ پھر قرآن پاک نے دوسرا چیلنج کیا کہ ام یقولون نفتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلی۔ 12ویں پارے کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ 10 صورتیں اس کی مثل لاؤ۔ جب اس سے بھی عاجز آ گئے، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے، تو قرآن پاک نے اس اپنے چیلنج کو تھوڑا اور کم کیا، تھوڑا اور کمی کی، اور قرآن پاک نے ارشاد فرما دیا کہ فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ ایک سورت اس کی مثل لاؤ، بے شک وہ سورت کوثر جتنی ہی کیوں نہ ہو، آپ لے کر آ جائیں۔ تو وہ لوگ اس بات سے بھی عاجز آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزامات لگانے لگے کہ آپ فلاں آدمی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے جا کر اس قرآن پاک کو سیکھ کر آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ اعجمی وھذا لسان عربی مبین، آپ جس آدمی کا نام لیتے ہیں وہ تو عجمی آدمی ہے، وہ تو عربی اتنا جاننے والا نہیں ہے، آپ تو عرب کی فصاحت و بلاغت کے مالک اپنے آپ کو سمجھتے ہو اور اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہو فصاحت و بلاغت کا۔ جب فصاحت و بلاغت آپ کے اندر اتنی پائی جاتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ ایک عجمی آدمی جب اس طرح کا کلام پاک لا کر آتا ہے تو آپ بھی اس طرح کا کلام پاک لا کر آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الکوثر کو بیت اللہ شریف کے ساتھ لٹکا دیا اور کئی مہینوں تک یہ سورت وہاں پر لٹکی رہی کہ اس کا ثانی اگر کسی کے پاس ہے، اگر کسی کا اس کے مقابلے کے اندر طاقت ہے تو اس طرح کی ایک صورت لے کر آؤ، لیکن کوئی بھی اس طرح کی صورت نہ لا سکا۔ قرآن پاک کی اہمیت ہم اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک جتنی 4 کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، لیکن
جتنی گزشتہ تینوں کتابیں ہیں ان تینوں کتابوں کو کتاب اللہ کہا گیا ہے، لیکن اس قرآن کو کلام اللہ کہا گیا ہے کہ اللہ پاک نے خود اس کی تلاوت کی ہے، خود اس کی تلاوت کی ہے۔ اس سے بڑی اہمیت اس کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ پاک نے سب سے پہلے خود اس کی تلاوت کی، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو نازل کیا۔ جب فرشتوں نے اس بات کو سنا تو وہ کہنے لگے کہ خوشحالی ہو اور خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے، ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گی، اور ان سینوں کے لیے جن سینوں کے اندر یہ قرآن پاک محفوظ ہوگا۔ تو اس طریقے کے ساتھ قرآن کی اہمیت، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ یہ قرآن عربی زبان کے اندر ہے، اور عربی زبان اللہ پاک کی زبان عربی ہے، جنت والوں کی زبان عربی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی ہے۔ تو اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ واضح ہے۔ اس کی اہمیت آپ اس مثال سے بھی دیکھ لیں کہ یہ قرآن ناسخ ہے اور باقی جتنی کتابیں ہیں وہ ساری منسوخ ہیں۔ اب اس قرآن کے آنے کے بعد اب ان کی ضرورت ہی نہیں ہے تلاوت کرنے کی۔ ایک موقع پر ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ غالباً تورات کی تلاوت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اس قرآن پاک کے آنے کے بعد اب تورات کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اب یہ قرآن ایک مکمل کتاب ہے اور ہمارا جو اسلام ہے یہ ایک مکمل دین ہے، لہذا ہمیں نہ تو کسی اور دین کی ضرورت ہے نہ ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب قیامت تک کے لیے لاہ عمل ہے اور قیامت تک کے لیے یہ رشد و ہدایت کا چراغ ہے، لہذا اب فائدہ حاصل کرنا چاہے کوئی آدمی تو اسی قرآن کے ذریعے سے ہی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب کوئی تورات کو پڑھ کر یہ کہے کہ میں تو اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں، ہم مانتے ہیں کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، لیکن جب قرآن پاک آ چکا ہے تو اب عمل کیا جائے گا تو قرآن کے مطابق کیا جائے گا، کسی اور کتاب پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کتاب کے مطابق ہم یہ کہیں کہ اس کتاب کو پڑھنے والا اس کو مسلم نہیں، مسلم صرف وہی کہلائے گا جو اس قرآن پاک کو ماننے والا ہے، اس قرآن پاک کی باتوں کو تسلیم کرنے والا ہے، اس قرآن پاک پر عمل کرنے والا ہے اور اس قرآن کو سچی کتاب ماننے والا ہے۔ پھر اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس سے بھی اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ جس چیز کی حفاظت کرنے والا جتنا قوی اور طاقتور ہوتا ہے اتنا ہی اس چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ محفوظ ہے۔ اللہ پاک نے گزشتہ تینوں کتابوں کے بارے میں کے اندر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ کتاب ہے اس کا ذمہ میں نے لے لیا ہے، ایسا نہیں فرمایا، لیکن اس قرآن پاک کے بارے میں 14ویں پارے کے اندر اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا اور یقیناً ہم ہی اس کے البتہ نگہبان ہیں۔ تو اللہ پاک جب حفاظت کرنے والی، اللہ سے زیادہ بھی کوئی طاقتور ذات ہے کہ جو حفاظت کر سکے؟ جب اللہ سے زیادہ طاقتور ذات ہی کوئی نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ قرآن تحریف شدہ بھی نہیں ہے، یہ قرآن تحریف سے بھی پاک ہے، اور اس قرآن کی حفاظت قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ اس کے ایک زیر زبر کے اندر، ایک حرف کے اندر کوئی آدمی ذرہ بھی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ کوئی آدمی اگر تبدیلی کرنے کی کوشش بھی کرے تب بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے قرآن پاک کے مقابلے کے اندر، جیسا کہ عرب کے فصیح و بلیغ لوگوں نے مل کر آپس کے اندر ایک مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں، اس قرآن کے مقابلے کے اندر کوئی آیت، کوئی صورت لے کر آ جائیں۔ تو انہوں نے ایک آدمی نے ایک تحریر بنائی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل وجسمہ طویل، اس طریقے کے ساتھ اس نے ایک تحریر بنائی، لیکن اسی تحریر کو بنا کر جب سامنے پیش کیا تو سامنے پیش کرنے کے بعد جب اس کو پڑھنے کے بعد کہنے لگے، خود ہنسنے لگ گئے کہ یہ تو بڑی عجیب قسم کی بات ہے کہ ہاتھی، کیا ہاتھی، آپ کو کیا معلوم کیا ہی ہاتھی ہے، اس کا جسم بہت لمبا ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ اس تحریر کو دیکھ کر خود ہی ہنسنے لگ گئے اور خود ہی انہوں نے اپنی تحریر کا خود ہی مذاق بنا دیا، جبکہ قرآن پاک کی آیات، اللہ پاک نے اتنی آیات ہیں، اتنی آیات میں سے کسی ایک آیت کا بھی کوئی آدمی مذاق نہیں اڑا سکتا، کیونکہ یہ اللہ پاک نے
خود اس کو نازل کیا ہے، یہ تحریف سے بھی پاک ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ پھر قرآن پاک کے حفاظت ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، پھر صحابہ نے، پھر کاتبین وحی تھے، 40 کاتبین وحی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جن میں سے چند ایک تو ہر وقت آپ کے پاس رہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوری طور پر اس کو لکھوا دیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک ابتداء نازل ہوا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ادائیگی کے اندر جلدی کیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ الفاظ بھول جائیں، الفاظ کے اندر کوئی رد و بدل ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیات نازل فرما دیں، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ آپ اپنی زبان کو زیادہ تیزی کے ساتھ حرکت دینے کی کوشش نہ کریں، ہم پر ہے کہ اس کے قرآن کو اکٹھا کرنا اور آپ کو یاد کروانا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ جب اللہ پاک خود ذمہ لے لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے اندر رد و بدل کر ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی اس قرآن کے رد و بدل کا شائبہ تک ہو سکتا ہے، کیونکہ سورۃ البقرہ کی ابتدا جب ہوتی ہے تو ابتدا میں ہی اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کوئی نہیں ہے، یعنی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے اندر شک کرے گا تو اس کے اپنے عقل کے اندر تو شک ہو سکتا ہے، لیکن اس قرآن کی پاکیزگی کے اندر، اس قرآن پاک کی طہارت کے اندر، اس قرآن پاک کے سچا ہونے میں ذرہ برابر بھی تردد اور ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو حفظ کیا، پھر صحابہ کرام نے آگے جا کر ان کو پھیلایا، پھر تابعین نے، تبع تابعین نے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہاں تک پہنچ گیا کہ آج 7 سال کا بچہ قرآن پاک کے پورے 30 پاروں کو اپنے سینے کے اندر لیے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں ایسے آپ کو دنیا کے اندر ایسے بچے ملیں گے کہ جن کی عمر صرف 7 سال ہے، لیکن 7 سال کا بچہ ہے اور اس نے پورے 30 پارے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر چکا ہے۔ یہ قرآن پاک کی اس سے زیادہ اہمیت اور اس سے زیادہ فضائل اور کیا ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک کو اللہ پاک نے بہت ہی بلند مقام عطا فرمایا، سب سے آخر والی کتاب، لیکن ساری کتابوں کے لیے ناسخ، کہ ساری کتابوں کے احکامات کو منسوخ کر چکی ہے، اب احکامات چلیں گے تو قیامت تک کے لیے صرف اس کے چلیں گے، اسی کے اوپر جو آدمی عمل کرے گا وہ دنیا کے اندر بھی فلاح پا جائے گا اور آخرت کے اندر بھی فلاح پا جائے گا۔ قرآن پاک یہ بہت بڑے فضائل پر مشتمل ہے، بہت بڑے فضائل پر مشتمل ہے کہ اس کا ایک حرف کو جو سیکھ لیتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، 10 نیکیوں کے برابر، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو شخص آئے گا ایک نیکی کو لے کر اس کو 10 نیکیاں کے برابر اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ قرآن پاک کی فضیلت ہے کہ ایک حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر وضو کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو 25 نیکیاں ملتی ہیں، اگر نماز کے اندر اس کو پڑھا جائے تو 50 نیکیاں ایک حرف پر ملتی ہیں، اور اگر کوئی قرآن پاک کی ایک آیت سیکھتا ہے تو اس کو 100 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا ایک جو ہے فضائل ہیں۔ اور پھر یہ دیکھا جائے کہ جب قرآن پاک کا جو بچہ قرآن پاک کو حفظ کر لے گا، فرمایا ناظرہ جو آدمی پڑھ لے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو آدمی ناظرہ اس کو پڑھ لے گا اس کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے، اور اگر کوئی اس کو حفظ یاد کر لے گا، حفظ کر لے گا، تو حفظ کرنے کی صورت کے اندر فرمایا کہ قیامت والے دن اس کے والدین کو، جس بچے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ ہم دیکھ لیں سورج کتنی دوری پر ہے، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کو چمکا رہا ہے، اور اگر وہ سورج سے زیادہ روشنی والا تاج وہ سروں کے اوپر سجا دیا جائے تو آدمی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا کہ اس کی روشنی کتنی زیادہ ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت والے دن اس بچے کو کہا جائے گا کہ آپ قرآن پاک پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ،
جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، جیسا کہ آپ دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے۔ اس طریقے کے ساتھ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور آیات پڑھیں گے، ایک آیت پڑھے گا تو والدین کا ایک درجہ بلند ہو جائے گا، ایک درجہ والدین کا بلند ہوتا جائے گا، اور اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ تو قرآن پاک پڑھتا جا، اور جہاں آخری آیت من الجنۃ والناس تک پہنچے وہ تیرا آخری درجہ ہے، وہ تیرا آخری درجہ ہے، یعنی وہ تیرا مقام ہے۔ تو کتنا بلندی پر وہ آدمی پہنچ جائے گا۔ اس سے قرآن پاک کی فضیلت بہت اچھے انداز کے ساتھ واضح ہوتی ہے۔ پھر مرتے وقت فرمایا کہ اگر جو آدمی قرآن پاک کو یاد کرنے والا ہے، اگر مرتے وقت اس کی حالت یہ ہو جائے گی کہ ایک حسین و جمیل اور خوبصورت آدمی اس کے سرہانے کے پاس آئے گا ملک الموت کے آنے سے پہلے، اس کو تسلی دے گا اور مشک کی خوشبو لائے گا اور اس کی ٹھوڑی کے نیچے آ کر رکھ دے گا۔ پھر وہ غسل دیتے ہوئے جب لوگ اس کو غسل دے رہے ہوں گے تو وہ جنت کا لایا ہوا پانی اس کے ساتھ پہلے سے اس کو غسل دے گا۔ جب وہ کفن دینے لگے تو وہ پہلے سے لایا ہوا، جنت سے لایا ہوا کفن اس کو پہنا دے گا، اور جب اس کو خوشبو لگانے لگیں گے تو اس وقت وہ جنت سے لائی ہوئی خوشبو سب سے پہلے اس کو مل دے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ جب قبر کے اندر جائے گا تو قبر کے اندر جب منکر نکیر آئیں گے اور سوالات کرنے لگیں گے تو اس وقت یہ آدمی کہے گا کہ میں تو اس کے ساتھ ہوں، اور وہ منکر نکیر ان کو علیحدہ کرنا چاہیں گے، لیکن یہ کہے گا کہ یہ تو میرا ساتھی ہے، دنیا کے اندر اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اب آخرت کے اندر میں اس کا ساتھ کیسے چھوڑ دوں۔ تو اس طریقے کے ساتھ اگر آپ نے سوالات کرنے ہیں، آپ سوالات کے مامور ہیں، آپ کو حکم دیا گیا ہے تو آپ جو ہے اس سے سوالات کریں، تو وہ دور سے کھڑے ہو کر ان سوالات کو کریں گے، اور پھر جو ہے وہ ملأ اعلیٰ سے بستر کا ایک انتظام کرے گا اور وہاں پر وہ بچھا دیا جائے گا، اور پھر وہ اس مردے کو تسلی دے گا کہ اب آپ جو ہے تسلی رکھیں، اب آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک نے تیرے لیے اچھے انداز کا اچھا فیصلہ کیا ہے، اور ملأ اعلیٰ سے نرم بستر کا انتظام فرمایا جائے گا۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ صرف قرآن پاک کے حفظ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ ان کی چند صورتوں کے بارے کے اندر بھی آتا ہے کہ سورۃ الملک جو آدمی تلاوت کرتا ہے تو اگر عذاب آنا شروع ہوگا تو یہ اب پرندے کی شکل کے اندر اور اس کے اوپر اپنے سارے پروں کو پھیلا دے گی، اور پروں کو پھیلا کر کہے گی کہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ عذاب جہاں کہیں سے آنے کی کوشش کرے گا تو یہ اپنے پروں کے اندر اس کو جو ہے سمیٹ لے گی۔ تو اس طریقے کے ساتھ وہ جہنم کے اس عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ اور پھر ایک دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قرآن پاک اگر کسی آدمی کو کسی گناہ کی وجہ سے، کسی حافظ کو جس کے دل کے اندر قرآن پاک محفوظ ہے، جس کے سینے کے اندر قرآن پاک محفوظ ہے، اگر وہ کسی گناہ کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈال بھی دیا گیا تو یہ قرآن کی برکت کی وجہ سے آگ اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکے گی، یعنی اس کو دکھ نہیں دے سکے گی، اور اس کی تپش اس پر اثر نہیں کر سکے گی۔ یہ جو ہے ایک قرآن پاک کا واضح طور پر ایک فضائل ہے کہ جو اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں، اور یہ امت جب تک اس قرآن پاک کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے پیچھے چلتی رہے گی، اس کے احکامات کی پیروی کرتی رہے گی، دنیا کے اندر بھی کامیابی پائے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی پائے گی۔ اور اگر اس قرآن کو پر سے پشت ڈال دے تو پھر اس صورت کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، سب سے پہلا عذاب کہ معیشت اس کی تنگ کر دیں گے، معیشت تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت والے دن اس کو اندھا نابینا کر کے اٹھائیں گے۔ جب وہ اللہ پاک سے سوال کرے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہ اے رب آپ نے مجھے جو ہے اندھا کر کے، نابینا کر کے اٹھایا ہے، حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آپ کے پاس میری آیات آئی تھی، آپ نے اس کو بھلا دیا تھا، جس طرح دنیا کے اندر تم نے قرآن کو بھلا دیا تھا، آج آخرت کے اندر آج پہنچا ہے تو آج تجھ کو بھی بھلا دیا گیا۔ جب اللہ پاک بھلا دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو سیدھے راستے پر لا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس سے عذاب کو ٹال نہیں سکتی۔
دنیا کی کوئی طاقت اس کو جنت کے اندر داخل کروا نہیں سکتی۔ لہٰذا قرآن پاک پر عمل کرنا چاہیے، قرآن پاک کو اپنے سامنے رکھ کر قرآن پاک کے ہر حکم کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس سے ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اگر اس کے معانی اور ترجمہ اور ان چیزوں کو آپ جانتے ہو تو یہ تو سونے پر سہاگا ہے، اور اگر ان چیزوں کو نہیں جانتے تب بھی تمہارے لیے فلاح، تمہارے لیے بھلائی اور نیکی اور رحمت کا باعث ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو ہر صورت کے اندر روٹین کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ اس کی تلاوت بھی کی جائے، تاکہ دنیا کے اندر بھی ہم کامیابی کو حاصل کر سکیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ پاک کے ہاں جب جائیں تو سرخرو اور کامیاب ہو کر اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ قرآن پاک کے تحفظ اور تسمیہ اور اس کے فضائل، ان چیزوں کو ہم آگے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔